نگاہ میری طرف ہے، دھیان تیرا کلیجہ تیرا ذہن دکان کی طرف ہے، اے بندے کم از کم میرے گھر میں آ کر تو میرے سامنے جھوٹ نہ بول۔ تو دکان پر بازار میں حتیٰ کہ بے حیائی والی جگہ پر جھوٹ بولتا اچھا نہیں لگتا۔ میرے بندے میرے سامنے آ کر کیسے بیوی کو کہتا ہے تیری قسم جھوٹ نہیں بولتا، بہو سے کہتا ہے، ساس سے کہتا ہے، ماں سے کہتا ہے نہیں تیرے چہرے کی قسم جھوٹ نہیں بولتا۔ اے میرا بندہ میرے سامنے آ کے کیسے مغروری سے جھوٹ بول کے چلا جاتا ہے، میری بات کرتے ہیں، ایسے مت مانگتے ہیں۔ عشاء کی نماز میں تو اس نے اور انتہا کر دی، وطروں میں کہہ رہے اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک۔ اللہ فرماتے ہیں چل جھوٹا جھوٹا، سلام پھیرنے کی دیر ہے، سارے کے سارے وعدے میرے دروازے پہ توڑ کے چلا جائے گا۔ ابھی میرے سامنے کھڑا ہو کے کہہ رہا وَنَشْكُرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ، مالک میں تیرا شکر ادا کروں گا، تیری کبھی نہ شکری نہیں کروں گا۔ اے بے شرما، ابھی موٹر سائیکل کو تالا لگاتے لگاتے مسجد کے دروازے پہ کہہ رہا تھا مر گئے، اللہ اکبر، یار کچھ 4 پیسے میرے پاس ہوتے، اللہ اکبر، آج فلانا سودا میرے ہاتھ آ جاتا، اللہ اکبر۔ مغفرت فرمائے مولانا حاجی عبدالوہاب صاحب کی، حاجی عبدالوہاب صاحب نور اللہ مرقدہ کی، فرمایا کرتے ہو لوگو جیب میں پیسہ اور سینے میں اللہ کی محبت ہے، یہ دو یقینوں کا ٹکراؤ ہے۔ ابھی زبان سے کہہ رہے اللہ سے ہوتا ہے اور باہر کہہ رہے یار کمیٹی نکلنے والی ہے، پیسہ ملے گا تو سارا کام بن جائے گا۔ اے ظالم، ایک جگہ کھڑا ہو کر اپنا ایمان بھی بتلا رہا ہے، دوسرا وہیں جگہ کھڑا ہو کر اپنے ایمان کو کفر میں تبدیل کر رہا ہے۔ دو یقینوں کا ٹکراؤ۔ آپ کے علاقے کا اجتماع آئے گا، کتنی بدنصیبی کی بات ہے، 15 گھنٹے میرے عزیزو، اللہ اکبر، یہاں سے سفر کر کے جاؤ گے، پوری دنیا کے علماء موجود ہوں گے، پوری دنیا کے مسلمان موجود ہوں گے، پوری دنیا کے کلمہ پڑھنے والے موجود ہوں گے، لیکن کتنی بدنصیبی کی بات ہے، 3 دن جاؤ گے، 2 دن آنے جانے کے، 5 دن کے اندر چکوال کی ریوڑیاں تو لے آؤ گے، لیکن ایمان سے اپنا دامن خالی لے کے آ جاؤ گے۔ کوئی برگنڈی حلوہ تلاش کرے گا، کوئی لاہوری چنے تلاش کرے گا، کوئی چاول تلاش کرے گا۔ رب اکبر کی قسم ہے، تمہیں تو چاول اور چنے کی تلاش ہے۔ صحابہ اکرام رسول اللہ کے قدموں میں ہدایت تلاش کرتے ہوئے چلے گئے۔ کتنی بدنصیبی کی بات ہے، آپ نے خدا کے گھر میں اے سی کی جالیوں کے سامنے، ہیٹر کی جالیوں کے سامنے، قالینوں کے اوپر بیٹھ کر، پنکھوں کے نیچے بیٹھ کر بھی قرآن نہ سن سکے۔ رب اکبر کی قسم، بلال آگ کے انگاروں پر خدا کے قرآن کی تلاوت کر کے چلا گیا۔ یہ ہمیں حوض کوثر پہ کھڑے ہونے دیں گے؟ ماریں گے چتر پکڑ کے۔ جب میں کہوں گا اللہ کے نبی میں آپ کا عاشق ہوں، نبی کے یار کہیں گے یہاں شرم تجھے کیوں نہیں آتی؟ مالک کائنات دیکھ، یہ یہاں کر بھی دھوکہ کر رہا ہے۔ اللہ فرمائے گا دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ابھی کر دیا جائے گا۔ استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب وقال الذين اتبعوا لو ان لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات۔ قیامت کے منظر کھلیں گے، ابھی صندوقڑی بند ہے، اللہ کہہ رہا کوئی بات نہیں، چلتا ہے۔ ٹھیک ہے، کب تک؟ صبح تک، شام تک، 70 سال تک۔ اے بندے، مرنے سے پہلے گناہوں والا تھیلا خالی کر کر اسی تھیلے میں اعمال صالح بھر کے لے آنا، گزارا ہو جائے گا۔ ورنہ تجھے جس طرح بیڈ پہ آرام نہیں آتا، نیند کی گولی کھائے سکون آ جاتا ہے، اتنے فرشتوں کی مار پڑے گی، 1 گھنٹہ قبر کے اندر گزارنا مشکل ہو جائے گا۔ اولاد کی بے وفائی تو میں تجھے اس وقت دکھا دوں گا جب یہ ہاتھ کے اندر کسی پھوڑا پکڑ کر تیرے پر اتنی مٹی ڈالیں گے، ایک کے کپڑے پسینے میں تروں گے، دوسرا کہے گا تو آرام کر لے، میں باپ کی کمر پہ مٹی ڈال کے جا رہا ہوں۔ اس سے بڑا ستم ظلم یہ ہوگا، 10 محرم الحرام کو آئیں گے، 15 شعبان کی رات کو آئیں گے، عید الفطر عید الاضحیٰ کے موقع پر آئیں گے، کہاں ابا جان کی قبر پر آئیں گے۔ ایسی بدبختی ہمارے مقدر میں آ گئی، اس وقت 2 بورے مٹی کے ڈال کے چلے جائیں گے، باپ پکار
کے کہتا ہے بیٹو یہ تو پہلی میری قبر پر منوں ٹنوں کے حساب سے پڑی ہوئی ہے، میری قبر قرآن کی تلاوت سے خالی ہے۔ اے میرے بچوں مٹی کا دھابڑا نہ ڈال کے جاؤ، میری قبر پہ کھڑے ہو کے قرآن کی سورہ اخلاص پڑھ کے جاؤ۔ اور میرے بچوں اللہ کی کبریائی کی قسم ہے مٹی گلاب سے کام نہیں بنے گا، قرآن کی تلاوت کرتے تیرے ہونٹ ہل گئے، خدا جنت کا دروازہ کھولنے میں دیر نہیں کرے گا۔ ساری زندگی ہم نے پایا کیا، ساری زندگی کمایا کیا؟ اب آج میں فیصلہ کر کے جاؤں، اللہ اکبر، اس میدان کا اللہ کی قسم ان کا نوکر، اس میدان کا کھلاڑی ہوں میں آپ کو میرے عزیز آؤ بتا کے جاؤں ساری زندگی میں ہم نے بنایا کیا؟ ہم نے مکان بنایا، کیا کرو گے؟ ہم نے دکان بنائی، کیا کرو گے؟ یہ سگی اولاد مرنے کی دیر ہے، سگی بیوی رشتہ دار تجھے تیرے مکان کے اندر 1 گھنٹہ بھی برداشت نہیں کریں گے۔ 4 بھائی سر جوڑ کے بیٹھ جائیں گے، کوئی موبائل پہ میسج کراچی کرے گا، لاہور کرے گا، کوئی ٹیلی فون کرے گا، بیلنس کم ہو جانے پر دوسرے کا موبائل استعمال کرے گا، تب بھی اس کا کلیجہ نہیں ٹھرے گا۔ میرے عزیزوں بس اسٹینڈ پہ پوچھے گا، ریلوے اسٹیشن پہ پوچھے گا فلانی گاڑی کب آ رہی ہے، پھر اپنے دوستوں کو فون کرے گا، پھر بھی اس کا کلیجہ نہیں ٹھرے گا، پھر اپنے رشتہ داروں کو پرچیاں دے کے مسجد میں بھیجے گا۔ ابا کی جدائی کا، باپ کے مرنے کا پورے ڈیرے خان میں اعلان کرائے گا، حضرات دکانداروں آ جاؤ، رشتہ داروں آ جاؤ، قوم برادری والوں آ جاؤ، مکان والوں آ جاؤ، تایا چاچا ماما خالو سزر پیچھے نہ رہے، اب میرا باپ کسی کام کے قابل نہیں رہا، اب میرا باپ مر گیا، یہ ہل نہیں سکتا، بول نہیں سکتا، آؤ قبرستان پہنچانے میں ہماری مدد کرو، ہم اسے قبرستان لے کے نہیں جا سکتے، کندھا دینے میں ہماری مدد کرو۔ اب ہمارا باپ نہ دکان دے سکتا، مکان نہیں دے سکتا، اب ہمارا باپ ہماری طرف دیکھ نہیں سکتا، اتنا بیکار ہو گیا، سارا ڈیرہ اسماعیل خان والا آ جاؤ، ہمارے باپ کو ہمارے ساتھ قبرستان چھوڑ کے آ جاؤ۔ یہ کیسا حضرت جی غم ہے، یہ کیسی پریشانی ہے، اللہ اکبر، یہ کیسا غم ہے جو سگریٹ کے کش لگا لگا کر، حکے کے کش لگا لگا کر، کڑکی روٹی بریانی مرغی کھا کھا کر، اور یہاں کے میرے عزیزوں کڑک ہوٹل کی کڑک چائے پی کر باپ کے غم کو بھلا رہا ہے۔ باپ کہتا ہے بے شرما ایک دن تو انتظار کر لیا ہوتا، اللہ اکبر، جن کا گھر اجڑ جائے انہیں دال اچھی نہیں لگتی، تجھے مرغی والے چاول کیسے اچھے لگ رہے ہیں۔ باپ کی جدائی کا غم تو سیدہ فاطمہ الزہرا سے پوچھ، اللہ اکبر، ابا محمد عربی دنیا سے چلے گئے، ماں علماء فرماتے ہیں جب تک جیتی زندہ رہی اماں نے کبھی ہنس کے نہ دیکھا۔ شوہر کی جدائی کا غم پوچھنا ہو، اے میری بہنوں خدا کے واسطے، مجھے تو کہا تھا مسطورات میں بیان ہے، لیکن کوئی بات نہیں، مرد بھی مسطورات ہی ہے، ہم بنے نہ بنے قریب ہمارے شناختی کارڈوں نے بڑھا دینا۔ مجھے تو اپنا ڈر لگ رہا ہے مولانا عبدالحنان کے بجائے کوئی میں نام اچھا سوچ رہا ہوں جو میرے نام فٹ ہو جائے، اور لوگ جلسے بڑے کامیاب ہو گئے انشاءاللہ، نسیم کے بجائے نسیمہ بی بی لکھا ہوگا، لوگ دوڑ دوڑ کے آئیں گے دیکھنے کے لیے انشاءاللہ۔ اتنا بڑا ظلم، اب بھی قیامت کا انتظار کر رہے ہیں۔ قانون بنانے والے کون تھے؟ پتہ نہیں کون سی مسجد کے مولوی صاحب نے ان کے کان میں اذان دی ہوگی، کون سی غیرت والی نے سینے سے لگا کے دودھ پلایا ہوگا، کون سے نیک باپ کی حلال کمائی سے پروان چڑھے ہوں گے، مسلمانوں کے گھر شادیاں کرنے والے، مسلمانوں کے گھر بیانے والے، مسلمانوں کے گھر دیے بیانے والے آج اتنے بغیرت ہو گئے کہ انہوں نے شریعت اور خدا کا قانون ہی بدل دیا۔ 18,000 ملک پاکستان میں مرد عورتوں نے اپنا جنسی تعلق بدل لیا۔ اخبار میں پچھلے سال میرے عزیزوں کی بات نہیں کرتا، اسی سال لڑکے کے نگاہ اچھے اچھے گھرانوں کے اندر ہو گئے، لڑکیوں کے نگاہ، تمہیں تو تیل کا، گھی کا، ڈالر کا، ہمارا تو ان سے واسطہ نہیں، ہم تو تلاش کرتے پھرتے ہیں قرآن کے آئینے سے، ہم تو تلاش کرتے پھرتے ہیں خدا کے نور کے آئینے سے، کئی ختم نبوت کی چوکی داری پہ حملہ نہیں ہو رہا، کئی صحابہ کی عزت پر حملہ تو نہیں ہو رہا، رب اکبر کی قسم ہے کہ جہاں حضور کی ختم نبوت پر صحابہ کی عزت پر حملہ ہوتا ہے تو یہ سفید پوش ہاتھ میں ختم نبوت کا پرچم بلند کر کے سینہ تان کے نظر آتا ہے۔ نعرہ تکبیر!
تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ معاف کرنا، ہم صرف جلسے کروانے کی حد تک ہیں، خطیب آ رہے 1000 روپے دینے کی حد تک ہیں۔ ساری ذمہ داری تو مولوی کی ہے، مولوی تھوڑی ہے، یہ تو مولویوں کا کام ہے، تنخواہیں کس چیز کی لیتے ہیں؟ یہ ماں جو پردے کے اندر عبدالحنان سے نبی کی سیرت سننے کے لیے آئی ہے، یہ ماں اپنے بچے کو سوتا دے کر کیسے یقین کر بیٹھی ہے کہ بچہ انگلی پکڑ کر مجھے جنت الفردوس میں لے کے جائے گا۔ بچہ ماں کا کہانی مانتا، کہتی خبردار تو اچھا نہیں لگتا، میرے سے دفع ہو جا، ہاتھ میں روٹی تو کیا سر جگہ اس کے سامنے رکھنا گوارا نہیں کرتی، بیٹی سے کہے گی تو دے دے، کہے گی دفع ہو تو اندر جا کے کچن میں لے لے، یا ملازمہ سے کہے گی اگر تیرا کہا نہ مانے تجھے اچھا نہیں لگتا، تیرے گھر کے اندر خدا کا نافرمان ہو، خدا کی قسم تو تیرا گھر خدا کو اچھا نہیں لگتا۔ مولانا اللہ کی قسم بے انصافی یہ نہیں، او لوگوں پریشانی یہ نہیں کہ تیل مہنگا ہو گیا، ڈالر کا ریٹ مہنگا ہو گیا، مر گئے، پورا سال گزر گیا، میرے گھر میں کسی نے قرآن کھول کے نہیں دیکھا، مصیبت یہ پورا ہفتہ گزر گیا، میرے گھر میں کسی نے مصلی پہ بیٹھ کے خدا کو یاد نہیں کیا، اس سے بڑی بدنصیبی کیا ہوگی؟ میری بیٹھک میں اتنے آئے اتنے آ کے چلے گئے، یہ قدم اٹھا بازاروں میں گیا، یہ قدم اٹھا شوگر کلو کرنے کے لیے، شوگر ختم کرنے کے لیے، سیر و تفریح کے لیے پارک میں گیا، میرے کہا میاں پارک کے اندر کیوں جا رہا ہے؟ کہنے لگے لاہور گیا تھا، تیرے اسمیل خان شوگر کے ڈاکٹر کو چیک کرایا تھا، وہ ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا دوائی سے بہتر ہے، انسولین سے بہتر ہے کہ آپ پارک میں جایا کریں، قریبی کوئی پارک ہوگا، آپ 3-4 کلومیٹر جایا کریں۔ میں نے کہا دیکھا ایک ہاتھ میں ڈنڈا، دوسرا بازو پکڑ کے بیٹا چلا رہا ہے، میں نے کہا حاجی صاحب آپ مجھے کبھی عید کی نماز میں مسجد میں نظر نہیں آئے، جمعے کی نماز میں نظر نہیں آئے، عام نمازیں تو دور کی بات ہے، یہاں کیا ہو گیا؟ گھٹنے پہ ہاتھ رکھ کے کہتے کیا کریں جی اٹھا نہیں جاتا، کیا کریں جی چلا نہیں جاتا، جس کا مکان مسجد کے مکان کے سامنے ہے، اللہ اکبر، میں نے کہا 4 میل 4 چکر پارک کے لگا رہے ہو، اور ڈاکٹر نے کہا اللہ اکبر 4 چکر لگایا کرو، صبح صبح 2-3 کلومیٹر سیر کرا کرو، شوگر سے بچ جائے گا۔ میں نے کہا ڈاکٹر نے کہا پارک کے چکر لگا شوگر کے بر سے بچ جائے گا۔ آمنان کے لال نے کہا 5 وقت خدا کے گھر کے چکر لگا، خدا کی قسم جہنم کی آگ سے بچ جائے گا۔ نعرہ تکبیر، خطیب اسلام مولانا عبدالحنان صدیقی، نعرہ تکبیر۔ اگر تو حضور کی بات پر عمل کرتا ہے تو کر، ورنہ آج کے بعد 12 ربیع الاول کو نعرہ لگانا چھوڑ دے کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ میں نے تو نہیں نعرہ لگایا، آپ نے میرا عزیزو ہی نوٹوں پہ نعرہ لگایا تھا، جو ہو نہ عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے۔ دکان پر عشق نظر کیوں نہیں آتا، مکان میں کیوں نظر نہیں آتا، رات کو مصلی پر بیٹھ کے درود شریف پڑھتے ہوئے تمہیں عشق کیوں نظر نہیں آتا؟ آج ہی تمہیں عشق نظر آیا، اللہ کی قسم کبھی 1 مہینہ حسین کا، ورنہ اللہ نے پتہ نہیں میرے ساتھ کیا نحمانہ معاملہ فرمایا۔ پرسوزہ خاکوانی صاحب میں مولانا عبدالکریم ندیم صاحب اہل تشیعوں کے امام کوٹ کے اندر تقریر کرنے چلے گئے، 90 سے 95% طبقہ اہل تشیع کا تھا، ایک گھر کو اللہ نے ہدایت عطا فرمائی، خضر کو، سارے پیچھے بڑے بڑے علم لگے ہوئے تھے۔ میں نے کہا وہ لوگو تم میرے سے مجھے یہاں بلاتے ہو اور حضور کی سیرت سنتے ہو، نبی کے نواسے کی سیرت سننے کے لیے مجھے محرم الحرام میں بلاؤ، اللہ اکبر، جن کو تم حسین کے گلے پہ چھری پھرواتے ہوئے 10-10 15-15 لاکھ دیتے ہو، مجھے اس کا 25واں حصہ دینا، اللہ اکبر، 1400 سال ہو گئے، 10-10 15-15 لاکھ روپے لے کر وہ تمہیں حسین کا گھوڑا تو تلاش کر کے دے کے چلا گیا، وہ حسین کا علم تو دے کے چلا گیا، زینب کی چادر تلاش دے کے چلا گیا، کتنی بدنصیبی کی بات ہے، لاکھوں روپیہ خرچ کیا، حسین کا گھوڑا تو تلاش کیا، لیکن آج تک حسین کسی کو نہ دے کے گیا، حسین کو تلاش کر نہ سکے۔ رب اکبر کی قسم، یہ بات میں نے کربلا میں جا کر پچھلے سال میرے عزیز عرض کی تھی،
یہ بات میں نے ایرانیوں کی اجتماع کے اندر حضرت زینب کی برتھ ڈے کے اوپر انہوں نے کیک کاٹا. پاکستان سے علماء اکرام آئے, میں نے کہا ہمارا طریقہ کار کوئی نہیں. تصور زیدی اہل تشریف کراچی کا میرا ہاتھ پکڑ کے لے گیا کہ مولانا آپ تشریف لاؤ. ہم 4 علماء اکرام وہاں جا کے بیٹھ گئے. 40 کے قریب ایرانی عورتیں تھی, 40 کے قریب ایرانی مرد. وہاں سے قافلہ وہاں وقت آیا تھا, سواری لوگ آئے ہوئے تھے. حضرت زینب کی برتھ ڈے پہ کیک کاٹ رہے تھے کہ تم نہیں مانتے. میں نے کہا جس طرح تم مانتے اللہ کی قسم ہم اس طرح نہیں مانتے. انہوں نے 1.5 پونے 2 گھنٹے اپنے سار لوگوں میں زینب کا ذکر کیا. تصور زیدی سے میں نے کہا مجھے یہاں ایرانی نہیں بولنی آتی, شافی عربی بولنی نہیں آتی. وہ کہنے لگا مولانا آپ نے کچھ بولنا تو میں ٹرانسلیٹ کروں گا. میں نے کہا بول. میں نے پونا گھنٹہ اماں فاطمہ کا گھر کا حال سنایا. رب اکبر کی قسم ہے جو تالیاں بجا رہی تھی دھاڑے مار مار کے رونے لگی اور رو کے کہنے لگی مولانا تم اہل البیت کو مانتے ہو. میں نے کہا انہیں نہ مانے خدا کی قسم, نہ ہمارا قرآن بچتا ہے نہ ہمارا ایمان بچتا ہے. کہنے لگے اہل البیت کو مانتے ہو تو پھر ان کی حاضری کے لیے کیوں نہیں آتے. میں نے کہا رب اکبر کی قسم ہے ہمارا عقیدہ ہمارا ایمان ہے. ان کے نظمیں تو سنانا فرض ہے, ان کی قبروں کی حاضری بننا فرض نہیں. ہاں کبھی موقع مل جائے. یہ ایسی ہستیاں سو رہی ہیں رحمت والے نبی نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا, حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حضرت فاطمہ الزہرا کا دکھڑا سنا, اے علی میرا جنازہ رات کے اندھیرے میں اٹھانا. میری بیوی تم نے بھی کبھی وصیت کی؟ اس وقت باپ کی غیرت کہاں چلی جاتی ہے جب ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر اپنے شوہر کے موٹر سائیکل پر ننگے سر بیٹھ کے جاتی ہو اور نیت کر کے بیٹھتی ہو یا اللہ دوپٹہ میں سر پہ نہیں لوں گی, میری گود میں رابع بصریہ آ جائے. خدا کی قسم اور کیسے نفرت کرتی ہے عبد القادر تیری گود میں نہیں آ سکتا جب تک اپنی چادر اپنی غیرت کو اپنے ایمان کی حلاوت سے اپنی حیات کو کردار کو نہیں بنائے گی. تیرے گھر کے اندر ناچنے گانے والا تو آئے گا, معین الدین چشتی اجمیری تیرے میرے گھر میں کوئی نہیں آئے گا. دیکھیے آج آپ نے گھروں کی حالت جانور اور اولاد میں کوئی فرق نظر آتا ہے. اتنے بڑے بڑے بال, بہودگی کے جنازے, پینٹیں پھٹی ہوئی, شرٹیں پھٹی ہوئی, ہاتھوں کے ناخن بڑے ہوئے. تمہیں رونا نہیں آتا؟ تم نے بچے پیدا کیے کہ کتے پیدا کیے؟ روکتے نہیں. سمارٹ فون بچیوں کے ہاتھ میں ہے, ہاتھ جوڑو خدا کی قسم شادی سے پہلے بچوں کو موبائل نہ دے کے دو, ورنہ رات کے اندھیرے میں تیری میری بیٹی تیری میری غیرت کا جنازہ نکال کے جائے گی. کہ بیٹی ایسی میں کمرے میں ایسی لگا, 2 لگا کے دوں گا, چنیور سے تجھے بیڈ منگوا کے دوں گا, دبئی سے تجھے کمبل منگوا کے دوں گا, ہر چیز دوں گا, لیکن میں تجھے ویڈیو والا موبائل نہیں دوں گا. نا میری بچی, جو کتا بلا اس موبائل کے اوپر دیکھ لو, کتا بلا جب بغیرت ہوتے ہیں اسلام لانے والے کلمہ پڑھنے والوں کا تو جنازہ خود بخود نکل جاتے ہیں. فری پیکج مل رہا ہے, اللہ اکبر, ساری رات کا فری پیکج مل رہا ہے تاکہ ان کے اندر اتنا گند بھر دیا جائے کہ ایمان کا نور اندر سے نکل جائے اور اس گند کے اندر اتنی زندگی گزاریں کہ جب دنیا سے جائیں نہ خدا ملے نہ مصطفیٰ ملے. کاتے جاتے کر جا رہے ہیں, خدا کی قسم کلمہ پڑھتا نظر کوئی نہیں آ رہا. اگر حق بات کہتا ہوں مزہ الفت کا جاتا ہے, گھر خاموش رہتا ہوں کلیجہ منہ کو آتا ہے. کہاں جائے بڑھڑا تھی گیا چھوٹا بابا, مارے کھا کھا کر ادمو ہو گیا. اللہ اکبر, کہاں گیا میر سید عطا اللہ صاحب بخاری, چمڑے اتروا دیے. یوسف بن نوری جن یحییٰ کی بات کر رہے تھے, اللہ اکبر, جب ان کی داڑھی کو کاٹا گیا, اللہ اکبر, یحییٰ کی پٹنا والے, جب ان کی داڑھی کو کاٹا گیا کیوں کر کے چیرا مار کے بال گھیر دیے, داڑھے مار کے روئے گا الحمدللہ, یحییٰ سے پہلے اس کی داڑھی اللہ کے رستے میں شہید ہو گئی. انگریز نے ہمارے ساتھ اتنی وفاداری انگریز کے ساتھ, جس نے نہ ہماری بہن کو چھوڑا نہ ہماری ماں کو چھوڑا, جس نے بیوی اور شوہر کے رشتے میں فرق ڈال دیا, جس نے پھپھی بھتیجی کی اور مامی خالہ کی ان رشتوں میں ایسے انگریز کے ساتھ وفاداری. تیری میری بیٹیاں یہ پردے میں سیرت سننے آئی, میرا دل نہیں کر رہا میں ان سے بات کروں.
پورا ڈیرا اسماعیل خان کا بازار، پتہ نہیں تمہارے یہاں کیا رواج ہے، ہمارے یہاں تو گوشت بیچنے والی بھی عورتیں، کاٹنے والی عورتیں، اللہ والا کتنے فخر سے تعارف کراتے ہیں، میری بٹی میں موٹر سائیکل کو چلا لیتی ہے، باپ کی ٹینشن کو تو ختم کر دیا، میں دکان سے اسکول لینے جاؤں، دکان سے اسکول لینے ہوں، اس نے ٹینشن ہی ختم کر دی۔ ٹھیک ہے، خدا کی قسم آج موٹر سائیکل چلانے پہ فخر کرتے ہو، اللہ اکبر، کبھی دکان میں کہتے ہیں میں فخر کرتا ہوں میری بیٹی ساری رات مصلی پہ کھڑے ہو کے قرآن سناتی ہے۔ حسینی صاحب خدا پاک کی قسم ہے، دنیا داروں کے ماحول کو دیکھ کر دینداروں کی بچیوں کا بیڑا غرق ہو گیا۔ باوضو بیٹھو، میں اپنی آپ بیتی سناتا ہوں، میٹرک کے پاس بعد میری بیٹی نے ایف ایس سی میں داخلہ لیا، پہلے دن آ کر اس نے برقع میرے پاس پھینک دیا کہ مجھے بڑا ڈاکٹر بنا ورنہ میں نہیں پہنوں گی۔ اب میں اس کو منہ دیکھ رہی ہوں، بابا پورے اسکول میں 3-4 برقعے پہن کے اتنا مذاق اڑایا، کونے میں لگ کے بیٹھ گئی۔ ڈاکٹر صاحب مجھے پتہ نہیں کیا ہوا، میں نے اپنے سر سے پگڑی اور ٹوپی اتاری، میں نے اپنے بچی کے پیروں میں رکھ دی، میں نے کہا بیٹی مجھے ایسی ڈاکٹری نہیں چاہیے جو بیٹی بیٹی نہ رہے، بیٹی کی غیرت کا جنازہ نکال دے، میں مر جاؤں ٹوٹ پھوٹ جاؤں، میں بھیک تو مانگ لوں گا، اپنی غیرت کو اجڑتے دیکھتا برداشت نہیں کرتا۔ کہنے لگی بیٹی، میری بیٹی کہنے لگی بابا حرج کیا ہے؟ میں نے کہا فقیر کو دنیا پیر طریقت رہبر شریعت کے نام سے کہتی پکارتی ہے، خطیب اول خطیب پاکستان کے نام سے یورپ ایشیا کی پہچان ہے، کیا کہے گی جو دنیا کو پردے اڑاتا اس کے گھر کے اندر خود ہی غیرت کا جنازہ نکل گیا۔ بس میری بچی نے حسین صاحب نے چھپی ڈالی سر کر کے، کباب لاکھ ڈاکٹر کی ڈگری قربان کروں گی، تیری اور آمنہ کے لال کی پگڑی پہ آنچ نہیں آنے گی۔ اس طرح سے تیرے میرے بچوں کے ہاتھ کے اندر، اللہ اکبر، میرے پیاروں، جب دنیا کے کھلتے ہوئے پھولوں کو دیکھتے ہیں، جب مولوی غریب کے بچوں کے جنازے ویسے نکل جاتے ہیں۔ آج میرے عزیزوں میں عصر کی نماز جا پڑھ رہا تھا، کیا کہ انسان ہے، ولی صاحب کے کپڑوں پر میرا دھیان چلا گیا، میں نے کہا فقیر تقریر کرنے جائے، سلوٹ پڑ جائے، استری چلا کے اسٹیج پہ بیٹھتا ہے، اللہ اکبر، واہ مولوی تو قرآن کا بھی نگہبان، ختم نبوت کا چوکیدار ہے، نبوت صحابہ کا چوکیدار ہے، قرآن کا وارث ہے، اللہ اکبر، تجھے قرآن سنانے پر، قرآن کی حفاظت پر اتنی ستم ظریفی کا تجھے اللہ اکبر شکار کر دیا گیا کہ تیرے پاس کپڑے استری کرنے کے لیے بھی مہلت کوئی نہیں، معیار کوئی نہیں۔ یہ حال جاؤ اپنی مسجدوں میں جا کے دیکھو، میں ہر جگہ حضرت جی جا کے روتا ہوں اور کہتا ہوں خدا کے واسطے یہ علماء کا، مسجد کے موذنین، خادم کا، ائمہ حضرات کے طبقے کو بحال کرو۔ یہی وجہ ہے ہمارا جدید معاشرہ مولوی بننے کو تیار نہیں ہوتا، کیونکہ پورے میرے عزیزو جب سے اللہ کا دین آباد ہوا، مولوی کو میرے عزیزو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا گیا۔ مصعب بن عمیر نے قرآن سنایا، بھائی نے اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا، ماں نے تہمت کی گرہ پر ہاتھ ڈال لیا کہ جب تک قرآن سنانے سے باز نہیں آئے گا گھر سے تجھے روٹی نہیں ملے گی۔ وہاں جس نے چہرہ مصطفیٰ کو دیکھ لیا، ماں باپ قربان کرنا اس کے لیے آسان ہو گیا۔ بلال کے چمڑے ادھیڑے جا رہے ہیں، مکے کی گلی کے اندر بلال کو مار پڑی، اتفاق سے حضور کے گھر کے سامنے بلال مار کھا رہا ہے۔ بلال پر جب درہ چابک پڑا، حضرت بلال کی چیخ نکلی، حجرہ اللہ اکبر مصطفیٰ میں گئی، بلال کی میرے عزیز و معصومانہ درد مندانہ آواز سنی، رحمت والے نبی اپنے گھر سے باہر نکلے، بلال کو دیکھا، دوسرا درہ پڑا، چیخ اور بلند ہوئی، تیسرا پڑا، آواز اور بلند ہوئی، کسی نے کہہ دیا بلال تو رو رہا ہے، آمنہ کا لال تجھے دیکھ رہا ہے۔ اب بلال نے فوراً اپنی آستینوں سے اپنے آنسوں کو صاف کیا اور رحمت عالم کی طرف دیکھ کے مسکرانے لگ گئے۔ اللہ کے نبی میں رو تو نہیں رہا، میرا رونے کا انداز، میرے ہنسنے کا انداز ہی ایسا ہے، جائیں گھر میں جائیں، کھانا کھائیں، دودھ پیئیں، کھجور کھائیں، اسلام کی عزت کی فکر نہ کریں، جب تک بلال زندہ ہے محمد اللہ کے قرآن پر آنچ نہیں آنے دے گا۔
پتہ نہیں میرے عزیزوں ہمیں کیا ہو گیا، کس مادہ پرستی کا ہم شکار ہو گئے، کون سی دنیا کا، جس کو حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے ہیں دنیا دھوکہ کسی اور کو دینا، علی تیرے دھوکے میں آنے والا کوئی نہیں، دنیا کسی اور کے آگے ناچ کے دکھائیو، ہم تیرے ناچ سے متاثر ہونے والے کوئی نہیں۔ اگر کپڑوں میں معیار ہوتا تو سیدہ فاطمہ نبی کی دی 17 پیمن والی چادر لے کر علی کے ساتھ ڈولی میں نہ بیٹھتی، اگر مکان میں معیار ہوتا سبحان اللہ 3 دن ہو گئے اماں سیدہ فاطمہ الزہرا رحمت والے نبی کے بیٹے میں سے ڈولی میں بیٹھ کے حضرت علی کے گئی، 3 دن کے بعد ابا جان دروازے پر آ گئے اور یہ جملہ کہہ کر باپ نے ثابت کر دیا کہ گھر میرے عزیزوں پہلے سے نہیں سجا کرتے، گھر میرے عزیزوں سیلنگ کلیدوں سے نہیں سجا کرتے، اولاد کے پیار سے سجا کرتے ہیں۔ حجرے مبارک میں حضرت علی کے تشریف لے گئے، سن میری بیٹی آج کہتی ہے تو کون ہوتا ہے میرے پہ حکم جمانے والا، میں تیرے سے نکاح کیا ہے، میرے باپ نے روٹی کھلائی تھی، میں کپڑے لے کے آئی، اس کا مطلب یہ نہیں میں تیری غلام رہوں، چھوڑ دے تجھے عورتیں بڑی مجھے مرد بڑے، نہ میری بیٹی ایسے جملے غیرت والے نہیں کہا کرتے، بے غیرت کہا کرتے ہیں۔ کم سے کم اپنے باپ کا اپنی ماں کا تو خیال کر، اگر شوہر پوچھے کہاں تھی تجھے کیا لینا، میں جا مرضی تھی، بازار جاؤ میری مرضی، تو نے مجھے خرید تھوڑی لیا ہے، یہ بچے یہ کتورے میرے تھوڑی ہیں، میں اپنے باپ کے گھر سے تھوڑی لائی ہے تیری ہے، ایک بول لگے گا میں نے شوہر کر کے دکھا دیا، اتنی مار پڑواؤ گی، یہ دوست دے رہی ہے، سارا کا سارا نتیجہ انگریز کی محنت کا ہے، کفر کی محنت کا ہے، جس کو پیسے سے خرید لے کے اپنے گھر کے اندر آئے اور کہہ دیا انگریز تو نے ہمیں ایسی محنت دی جس نے ہمارا گھر بھی نہ چھوڑا ہمارا در بھی نہ چھوڑا۔ اما فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجرے کا پردہ ہٹایا، دھی رانی کو دیکھا، اللہ چہرے کا رنگ بدلا بدلا ہوا، سستی میرے عزیزوں نے کہا کمزوری چھائی ہوئی، سمجھ گئے وہاں سے بھی بھوکی آئی، یہاں بھی کوئی کھانے کا پراپر انتظام کوئی نہیں، گھر کی دیواریں کچی، مٹی بھر بھر کے زمین پہ گر رہی ہے، اللہ کوئی حالت میں دل شکری نہیں کی، اور نبی کی بیٹی اور بھوکی ہے، کپڑے بھی کوئی نہیں، منجا بھی کوئی نہیں، گدا بھی تیرے پاس نرم کوئی نہیں، بیٹی کا چہرہ دیکھ کے مسکرائے تاکہ ڈیرے اسماعیل خان والیوں کو نبی نے پیغام دینا تھا کہ اللہ اکبر، مرد عورت ایک گاڑی کے 2 پہیے ہوتے ہیں، ایک انبیلنس ہو جائے، ایک پنکچر ہو جائے تو دوسرا پہیہ کھینچ کر پنکچر والی دکان پہ لے جاتا ہے، گاڑی بے کار نہیں ہوا کرتی بلکہ دوسرا پہیہ سہارا دیا کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کو، علی تو گھر کوئی نہیں، سیدہ فاطمہ الزہرا کے چہرے سے جب مفلسی ٹپک رہی تھی، دل جو ہی فرمائی کہنے لگی بیٹی، وہ فرمایا بیٹی اللہ اکبر، باپ کے گھر سے شوہر کے گھر میں آئی، اللہ اکبر، ایسی موج مستی میں تجھے ابا محمد ہی بھول گیا، ایسی موج مستی، اماں بھی تو اماں تھی نبی کی بیٹی، عقل مند عورت کون ہے، یہ جواب تو سیدہ فاطمہ دے دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ گھر آئے، فاطمہ کیا ابا نے مجلس لگائی ہوئی ہے، کیا ہو رہا ہے؟ ابا کہہ رہے ہیں کہ دنیا کے اندر اگر بتاؤ عقل مند عورت کون ہے؟ علی جیسے، عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن حضرت عباس، سارے بیٹھے، اس نے کوئی جواب کر نہیں، میں بتا دوں تیرے نمبر بن جائیں گے، مجلس میں جا کے رجوع کر کے چھوڑو کہ بتا دینا، میں بتا، آپ نے کان میں بتایا، جلدی جلدی گئی، لیکن یا رسول اللہ، حضرت اللہ کے نبی مجھے پتا ہے عقل مند عورت کون ہے، آپ میں کون؟ ساری زندگی میں جس نے کسی غیر کو نہ دیکھا ہو، کسی غیر نے اس کو نہ دیکھا ہو، سارے ہنسنے لگے، آپ نے فرمایا صحیح کہا، اللہ سب علی کو مبارکباد دے رہے ہیں، رحمت والے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ نے ہماری سچ سچ بتا کس سے پوچھ کے آیا؟ حضرت نے کان میں کہا تیری دی فاطمہ رانی سے پوچھ کے آیا، آپ نے فرمایا واقعی علی فاطمہ کے علاوہ یہ جواب کوئی نہیں دے سکتا، یہ درکتاؤ گھر میں کن کھوکھلے گھڑوں سے پانی بھرنے کے لیے، کھوکھلے کھارے کنواں سے پانی بھرنے کے چکر میں لگے پڑے گے، گھر کی حالت دیکھی یا تو پردوں پر طلاقیں، آج بھائی کے بیٹے کی شادی آ جائے، گھر والی کہتی ہے گھر بیچ دے، مجھے نہیں پتا میری بھتیجی کی شادی ہے، منفرد جوڑا میں پہن کے جاؤں گی، نہ میری بہن اپنے شوہر کے ہاتھوں کے چھالے دیکھ کر اس سے اس کے معیار کا سوال کیا کر،
بد نصیبی ہونا تو دور کی بات ہے، بچے بھی کہتے ہیں ہمارے باپ نے ہمارا حق ادا نہیں کیا، وہ نوجوان میرے سامنے کہ میں تیرا منہ توڑوں، ساری زندگی باپ سورج کے آگے کھڑا ہوتا ہے اور ماں چولہے کے آگے کالی ہوتی ہے، تب جا کے گھر کے اندر ایک جوان پلتا ہے۔ کیسے کہتے ہمارے ماں باپ نے بنے فاطمہ وہ جو مستی آ گئی تجھے، ابا کو بھول گئی، ابا خیر ہوئے، چلو میری بہنوں پاپا چلیں، 3 دن ہو گئے گھر سے آئی ہے، گھر کی دیواریں تیرے دیدار کی منتظر ہیں، آجا۔ ابا جان کا ہاتھ پکڑا، ابا جان آپ کو یاد ہے کہیں جب آپ نے مجھے علی کے ساتھ رخصت کیا تھا، کان میں فرمایا تھا بیٹی جب تک یہ دہلیز پار نہیں کی میرا اختیار تیرے پر، اب جس دہلیز کو پار کر کے جائے گی علی جانے اور خدا جانے۔ کان میں فرمایا تھا بیٹی تیری شادی میں کسی رئیس سے نہیں کر رہا، اللہ اکبر، میں نے مال نہیں دیکھا، میں نے کردار دیکھا ہے، بے شک علی کے پیر میں جوتا کوئی نہیں لیکن اس کا ایمان آسمان سے اونچا نظر آ رہا ہے۔ بیٹی کو رخصت کر دیا، بیٹی جی ابا جان آپ نے کہا تھا نہ کہاں، ہمارے ابا نے اپنی جب ہماری بہن کی شادی کی تو پہلے شعریں پڑھا کرتے تھے رخصت کی، اب تو باپ بغیرت ہو کے باپ ناچتے بیٹے دولہن لال جوڑے میں حسینی صاحب دولہے کا استقبال ناچ ناچ کے کرتی ہے، براتی کو دکھاتی ہے کہ دیکھو میرے باپ کی غیرت یہ ہے جو میں کر رہی ہوں۔ دادا مسجد کا 50 سال ہو کے چلا گیا، پوتی نے غیرت کرنے ہے کوئی کچھ نہیں، ہمیں تو دریا میں ڈوب کے مر جانا چاہیے۔ خدا کی قسم حالات کیسے ہمارے پر آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرما دے، اللہ معاف۔ مولانا میں تو یہاں یہ عرض کروں گا ناراض نہ ہونا، میں دل کی بات بھائی بھائی سے کر کے جا رہا ہے، لیکن میرے عزیزوں آج کے دور کے اندر بھائی کا خون بھی اتنا میرے عزیزوں کالا پڑ گیا کہ بھائی بھائی کے لیے بغل کے اندر چھری دبا کے بیٹھا ہوا ہے، کھڑا ہو کر بیٹھا ہے۔ کیا ہم آپ کے سامنے عرض کریں، لوگ کہیں کہ پاگل تھا، پاگلوں کی باتیں کریں، لیکن عزیزو یہ پاگلوں کی بات نہیں کر رہا، جس وقت آدھا سانس اندر رہ جائے گا، آدھا نکل جائے گا، سارے نکل جائیں گے، اس وقت مجھے بھی عبدالحنان یاد آئے گا، آپ کو بھی عبدالحنان یاد آئے گا۔ اولاد جب اوپر جوتیاں مار کے جائے گی اس وقت میں آپ کو یاد آؤں گا، کر لو خدا کے واسطے، صبح 8 بجے سے لے کر 12 بجے تک دکان کا وقت رات تک دیتے ہو، عصر مغرب میں دکانیں بند کرو، باقی سب اپنے بچوں کو دو، اللہ کی قسم دکان بند گئی مال گھر آئے گا، اگر اولاد بن گئی تو آمنہ کے لال کا کردار گھر آئے گا۔ کیا کمایا کیا کھویا میرے پیاروں، اللہ تمہارے چہروں کا حسن سے برقرار رکھے، قیامت کے دن میں اور آپ مسکراتے ہوئے اللہ کے سامنے پیش ہو اور مسکراتے مسکراتے آپ کے میرے مغفرت کا فیصلہ ہو جائے۔ بس میرے چاند ہم نے کیا کمایا کیا کھویا، جاؤ سارے ویروں اپنے گھر جاؤ دعاؤں کے ساتھ، میری بہنوں تم بھی دعاؤں کے ساتھ جانا، اپنے 15 سال 16 سال پپو منڈے آفتاب کو سامنے بٹھانا کہ میں تیرے سے نہیں پوچھتی سائنس کیا تھیوری کیا جیولوجی بایولوجی کیا، مجھے جنازے والی دعا سنا دے جو میرے مرنے کے بعد میرے جنازے پہ پڑے گا۔ اگر آپ کا میرا بچہ جنازے والی دعا نہ سنا سکے تو سمجھ لو نے بہت گھاٹے کا سودا کیا۔ اللہ پا رہی ہے، اس وقت پا رہی اپنے بچوں کو یاد کرا دو تاکہ آپ کا میرا بچہ قل اللہ پڑھ کر ہاتھ اٹھائے، اللہ آپ کے میرے لیے مغفرت کے دروازے کھول دے۔ کچھ بھی ہمارے پاس نہیں، جیبوں میں پیسہ، یہ تو ناچنے والوں کے پاس ہوئی، اس پیسے کے پیار پر بیٹی چلے والد محترم جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا، ذرا آپ یہاں تشریف فرما ہوئے سنو سیرت، ابا جان ذرا آپ یہاں بیٹھئے، کیوں علی کسی کام سے گئے ہیں، آ جائیں، آپ کا مشورہ ان کے سامنے رکھوں گی، اگر انہوں نے اجازت دے دی تو تیرا ہاتھ پکڑ کے چلی جاؤں گی، اگر علی نے کہہ دیا کہ تیری وہاں نہیں ضرورت ہے تو ابا آپ ناراض نہ ہونا، دعا دے کے جانا۔ اللہ کے پیغمبر بیٹی کو دیکھ رہے
کوئی مسند نہیں، کوئی کپڑا نہیں، کوئی قالین نہیں، کچے مٹی کے فرش پر دیوار کے ساتھ دیکھ لگا کے بیٹھے۔ اماں کہنے لگی میں نے چادر میں منہ دے کے رونا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر، جس پر رحمت کے قطرے برس رہے تھے آج کچے دیوار کی مٹی گر رہی تھی۔ میرا ابا یوں کر کے مٹی جھاڑ رہا تھا، اتنی دیر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے۔ علی میں اپنی دھی کو لینے کے لیے آیا۔ کملی والے علی روکنے والا کون ہوتا ہے؟ فاطمہ سے پوچھ لے۔ فاطمہ زہرا نے کان میں کو سنایا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو، یا رسول اللہ میری مجال نہیں، آپ جانو آپ کی بیٹی جانے۔ دونوں کے سر پر ہاتھ رکھا، سیدہ کا ہاتھ پکڑ کر دروازے سے باہر نکلے۔ اللہ اکبر میرے عزیزو، علماء کے ظرف میں، علماء اکرام کے میرے عزیزو ان کے جملوں میں جملہ دے کے جا رہا ہوں۔ فرمایا علی آج ابے محمد کے ساتھ بیٹی تیری بغیر اجازت کے نکل جاتی تو آج فاطمہ کی طرف سے اسلام کی غیرت کا جنازہ نکل جاتا۔ جرت ہے، ٹکر ہے آپ میرے میں کہ اپنی بیوی سے سوال کر سکے تو 3 گھنٹے لنڈے بازار میں کیا کرتی رہی؟ دودھ والا میری بیوی کا، چائے والا، کپڑے والا، بازار کی دکان والے، اپنی کوئی نہیں، خیر تو ہے۔ میرے سے پوچھتے، آپ سے پوچھتے ہیں، سیٹ صاحب آپ کی نظر نہیں آ رہی، کھانا ہے، دکان تو نہیں پڑ گئی، نہیں بنتے تو میرے عزیزوں کو ایسے نہ گٹی کر لگا کے بول جاؤ۔ اپنے کلموں سوڑے سوڑ کے نبی کا، پیارے نبی کا پڑھا، جس کی بیوی قرآن پڑھ رہی تھی آواز گھر سے باہر آ رہی تھی۔ رحمت والے نبی نے بلال ابو ہریرہ کو نہیں بلایا بلکہ خود مٹی کا ہاتھ کے اندھیرے میں ڈالا، تلاش کر کے پوچھنا شروع کر دیا، پھر پانی لے کے گھڑا بنایا، اپنے ہاتھوں سے سوراخ بند کر دیا۔ فرمایا عائشہ بے شک تیرے کردار پر جبرائیل خدا کا سلام لے کے آیا، اس کردار کو برقرار رکھ، میں محمد یہ نہیں چاہتا کہ میری بیوی کی آواز کو کسی غیر محرم کی نظر پڑ جائے۔ اے میری بچی، اے میری افائم، میری عائشہ، بے شک قرآن کی تلاوت کر رہی ہے لیکن ٹھیک ہے سارے کلمہ پڑھنے والے تیرے روحانی بیٹے جتنے بھی کردار میں آلہ ہو جائے، محمد کی غیرت تیری آواز مدینے میں گونجے برداشت نہیں کرتی ہے۔ اسلام تو مولانا اسی دن اجڑ گیا تھا جس کو صحابہ نے خون دے کے بات کیا، جب ملتان کے اندر رقشے کے اوپر حور بنا کر پتہ نہیں جس کی بیوی کو بٹھا دیا تھا۔ جو ہمارے ہاں میرے عزیزو بازاروں کے اندر بڑے مدینے کے ماڈل بنائے گئے، درود و سلام بھی بدبختوں پڑھ دیتے ہیں کہ ہم تمہارے ماڈل کا دیدار کرنے آتے ہیں، لیکن ہم نے تو دروازوں کے کنڈے لگا دیے، ادھر بیت اللہ ادھر رسول اللہ، درمیان میں کھڑا ہو کر کلمہ پڑھنے والا خدا کی قسم ڈانس کے ٹھک کے دکھا کر ان بیت اللہ رسول اللہ کے روزے کی عظمت کو متاثر کرتا ہے۔ بس آخری تو ایک بار کر آپ سے دعا لے کے جاؤں گا، غصہ نہ کرنا، فقیروں معاف کرنا، میں حال دل کس کو سناؤں، میں درد دل کس کو سناؤں، گھر والی سننے کو تیار نہیں، اولاد سننے کو، دیواریں بھی سننے کو تیار نہیں، میں کہاں جا کر دیوار میں ماتھا پھوڑوں۔ اور لوگوں پتہ نہیں کس کا دل چاہتا ہے مر جائے، میرا بھی دل چاہتا کہ میں ایمان ہو کے مرے، کلمے کی مرے، اس سے بڑی بدنصیبی کیا ہوگی کہ مرتے وقت کلمہ ہی نصیب نہیں ہو رہا۔ ابا کو اپنے ہاتھوں میں لے گئے، ابا کو اپنے ہاتھوں میں لے گئے، دلداروں کے جنازے اٹھا کے لے گئے، مرتے وقت آ کرتے مر گئے، لیکن دلداروں کو بھی مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہو رہا ہے۔ بدنصیبی نہیں تو کیا ہے؟ کپڑا، مکان، بدنصیب بھی ہے اس ملک کی، جب سے یہ ملک بنا اس وقت سے روٹی کپڑے مکان کا نعرہ لگ رہا ہے۔ یہ انجیکشن پولیو کی صورت میں تیری میری بیوی کے لوگوں میں لگا، ماں بہن میں لگا، اب وہ سوال کرتے ہیں تیرا پیار نہیں چاہیے، روٹی کپڑا مکان چاہیے۔ ایسی عورتوں کی کارگزاری سنی تو کہتی ہے مرنے سے پہلے ایک مکانی کو دے جا،
اتنے سلے کپڑے الماریوں میں میری دھیوں بہنوں پڑے ہیں، جہیز کے سینکڑوں کپڑے، بری کے سینکڑوں کپڑے پڑے ہیں، اتنے کپڑے پڑے ہیں، لیکن پھر بھی رجتی کوئی نہیں۔ اپنے میاں کے بجٹ کے اوپر دیکھ کر اپنے معیار کے فیصلے کیا کر۔ سرکار مدینہ روح القلب وسیلہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ سے فرمایا تھا، اے عائشہ کیا جب تو چاہتی ہے جنت میں میرا ہاتھ پکڑ کے جائے، اور کیا تو چاہتی ہے جنت میں تو میں اپنے ایک گھر کے اندر رہے؟ یا رسول اللہ یہ 3 مرتبہ فرمایا، عائشہ سن لے، اگر تو چاہتی ہے کہ سارے نبیوں کا سردار کا ساتھ تجھے نصیب ہو جائے تو اے عائشہ تن سے اس وقت تک کپڑا نہ اتارنا جب تک تیرے کپڑے میں پیوند نہ لگ جائے۔ خدا کی قسم دور نہیں، اپنے پرکھوں کی دارالعلوم دیوبند کی تاریخ پڑھ لو، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ پوچھ تو صحیح مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کی شادی کہاں ہوئی؟ سیٹوں کے گھر میں آنے والے لوگ، اللہ اکبر اللہ اکبر میرے عزیزوں، سیٹوں کے گھر میں آنے والے احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ کہاں میں آئے گئے؟ پوچھ اگر شیخ الہند رحمت اللہ علیہ سے جب احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ کا نکاح ہوا، کون سا انہوں نے لاہور پینوراما سے قیمتی لباس پہنا تھا؟ مسجد کے اندر نکاح ہوا، دور حدیث کے طالب علم تھے، مسجد کے اندر نکاح ہوا، خدر کا کرتا پرانا نہ ماں تھی نہ باپ تھا، مدرسے کی روٹی پہ گزارا ہوتا تھا، پرانا خدر کا کرتا دھو لیا، شاگرد کہنے لگے، ساتھی کہنے لگے ساٹھا کرتا ہٹا، فرمایا آج تو جھوٹ، آج تو غریبی چھپاؤں گا، کل کس کے کرتے سے غریبی چھپاؤں گا۔ جاڑے کا موسم تھا، کرتا دھویا، درس حدیث سبق کے بعد کرتا دھو لیا، تار پہ ٹانگا، دھوپ اڑ گئی، جاڑے کا موسم، سردی آئی، زور کی اذان ہوئی۔